السلام علیکم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ پاکستان کے ایک بہت مشہور اینکر پرسن جن کا نام عمران خان ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے ملک کا باہر کیا امیج جا رہا ہے جی، اگر فرانس کا سفیر نکالا تو وہ اپنے ساتھ دوسرے سفیروں کو بھی لے جائے گا، اور یورپین کنٹریز کا یہ ایکا ہے کہ جی اگر وہ کسی ایک کے ساتھ بائیکاٹ، مسلم کنٹری مطلب کہ کوئی بھی مسلم حکمران یا وزیر اعظم کوئی بھی، جیسے رجب طیب اردوان انہوں نے بائیکاٹ کیا تو باقی سارے بھی کر دیتے ہیں جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کہ ہم ان سے ڈر گئے ہیں، جبکہ دینے والی ذات تو اللہ جل شانہ کی ہے نا، تو پھر دنیا والوں کو کس بات کی فکر ہے؟ یہ دنیا والے ہی ہیں نا، پیسہ 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 پیسہ۔ جب قوموں کی سوچ، فکر اور ذہن صرف پیسہ ہی ہو نا، گندے ہو جائیں وہ ذہن، تو ان کے ہاتھ میں اگر سونا بھی ہو نا تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ شاعر مشرق حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر تم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ یہ دنیا، یہ جو کچھ بھی اللہ نے بنایا یہ اپنے پیارے محبوب کے لیے بنایا، اپنے پیارے حبیب کے لیے بنایا، ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا۔ تو یہ سب کچھ تو یہیں رہ جانا ہے، جو ساتھ جانا ہے نا وہ ہمارے اعمال جانے ہیں۔ کہنے کو تو یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو دوسرے مسلمان بھائیوں پہ تشدد کر رہے ہیں، لاٹھی چارج کر رہے ہیں، اور امیج کیا دے رہے ہیں کہ بھئی جی یہ مشتعل ہو گئے ہیں، یہ پولیس والوں کو مار رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں۔ جب تک یہ سورج چاند رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا۔ آج اگر بابا رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں ہوتے تو وہ بتا دیتے تم لوگوں کو، لیکن محمد عربی کے غلام ابھی زندہ ہیں۔ جب تک تم لوگ فرانس کا سفیر نہیں نکالو گے یہ دھرنا جاری رہے گا۔ ہم اپنی جانیں، مال، عزت، اولاد، سب کچھ اپنے پیارے نبی پر قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ تم لوگ ہو۔ وہ جب واقعہ کربلا ہوا تھا، یزید بھی تو مسلمان ہی تھا نا، حافظ قرآن تھا نا وہ، تو کس بات کا تب مسئلہ تھا؟ یہی مسئلہ تھا نا کہ بھئی جی وہ کہتا تھا کہ میرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتا تھا کہ بھئی جی میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، تو تب بدی جو ہے نا، برائی جو ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں رہتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ اس وقت ہم مسلمانوں پر امتحان ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی ناموس رسالت پر کا دفاع کیسے کرتے ہیں۔ یہ بات ہوتی نا تم لوگوں کی، وہی وہ جو عمران ہے نا، عمران خان اینکر، تو اس کو میں اس سے میرا سوال ہے کہ تمہارے اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کی حفاظت کرے، تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کی۔ اگر تمہارے گھر کا کوئی مسئلہ ہو فیملی میں، تو کیا تم چپ کر کے بیٹھے رہو گے؟ کیا بائیکاٹ نہیں کرو گے تم؟ اس فیملی سے ملنا تو دور کی بات، اس کو تو ادھر رہنے نہ دو، محلے میں بھی نکال دو گے نا۔ تو پھر تم لوگوں نے، تم سب دنیا والوں نے جو دنیا دار ہیں، میرا ان سے یہ سوال ہے، جو جتنے بھی دنیا دار ہیں ان سے میرا یہ سوال ہے کہ تم لوگوں کو کیا موت نہیں آنی ہے؟ تم لوگوں نے کیا مرنا نہیں ہے؟ کہ تم لوگوں نے کوئی اور کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ میری یہ سب جتنے بھی یہ حکمران اور یہ سب جو بھی ہے
کل تو میں نے اس کو وہ شیخ رشید کو بھی شیدہ ٹلی کہہ دیا. جب انسان اپنے جذبات پہ اور جذبات پہ کنٹرول ہوتا بھی نہیں ہے, جب بات آ جائے نا اپنے پیارے نبی کی عزت کی تو پھر کوئی بھی نہیں کنٹرول رکھ پاتا. میں تو پھر ایک عورت ہوں, ایک گھریلو عورت ہوں. میرا کوئی کسی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے, کسی کے ساتھ کوئی وہ سوشل سرکل یا کچھ بھی ایسا نہیں ہے میرا. لیکن جب جو مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا جب, تو وہ تو پھر مرد حضرات جو باہر جاتے ہیں جن کا ٹی ایل پی اور یہ سارا جو کچھ بھی ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ, تو وہ پھر کس طرح کنٹرول رکھ سکتے ہیں. میں ایک عام سی عورت جو خود اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتی, ٹھیک ہے, تو تم لوگ کس طرح کہتے ہو کہ بھئی جی ہم نہیں نکال سکتے, جی ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا, جی وہ ساری یورپین کنٹریز جو ہیں وہ بائیکاٹ کر دیں گی, ہماری معیشت کا کیا ہوگا. او بے وقوفو, تم لوگ ایک بار اس کو نکال دو تو دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے اس پاکستان میں خزانے ہی خزانے نکل آئیں گے. تم لوگ یہود و نصارہ سے ڈر گئے ہو, خدا کے لیے واپس پلٹو, کچھ نہیں بچے گا تم لوگوں کا, کچھ بھی نہیں بچے گا. تم لوگ ان کو اپنا خون بھی پلا دو گے نا, ان یہود و نصارہ کو اپنا خون بھی پلا دو گے تو یہ راضی نہیں ہوں گے, یہ کبھی بھی خوش نہیں ہونے والے, کبھی بھی. کیونکہ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہود و نصارہ تم لوگوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے, تم لوگوں کے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہو سکتے. پلٹ آؤ واپس اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ. کیوں اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہو؟ خدا کے لیے اپنے آپ کو, اپنے ضمیر کی آواز, ضمیر تو تم لوگوں کے مردہ ہو ہی چکے ہیں, خدا کے لیے واپس پلٹ آؤ. اپنے مسلمان بھائی, ہمارے پیارے بھائی, ہمارے ساتھ بھائی کو باعزت طور پر بری کرو اور فرانس کے سفیر کو نکال دو. تم نکالو گے اللہ پر توکل رکھ کے, اس کو نکالو گے تو دیکھنا تم لوگ جو یہ جو کہتے ہو نا کہ بھئی جی ہماری معیشت اور ہمارے وہ جو ادھر پاکستانی ہیں ان کا کیا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. اللہ مسبب الاسباب ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین اسباب پیدا کر دیں گے. یہ جو معاشی بحران کی تم لوگ باتیں کرتے ہو نا, کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. خدا کے لیے اتنا پیارا بابرکت مہینہ ہے, جس نبی کے صدقے یہ ہمیں روزے ملے, یہ پیارا مہینہ ملا, ٹھیک ہے, تو آج ان کی عزت پر جو ہیں وہ یہود و نصارہ وہ توہین کریں اور کیا کچھ کریں, تو آج ہم ان کی عزت پر پہرا نہیں دے سکتے ہیں. ہم کیا, ہمارے ساری آنے والی نسلیں بھی, ہم بھی, ہماری عزتیں بھی, ہماری جان مال سب کچھ اپنے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان. السلام علیکم.